قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع اور 20 آیات کی تفسیر الحمدللہ ہم نے پڑھ لی، سن لی، سمجھ لی۔ ان 2 رکوعوں کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے پورے قرآن کریم کی جو دعوت ہے، یعنی قرآن کریم کی پکار کیا ہے، قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے، قرآن کریم کی دعوت کیا ہے، تو اس دعوت کا خلاصہ اب اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر ہو گیا، کافروں کا ذکر ہو گیا، منافقوں کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم جس ترتیب سے قرآن کریم کی ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو قرآن کریم کا تیسرا رکوع بنتا ہے سورہ بقرہ کا، مگر جس مرحلے پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس مرحلے پر قرآن کریم کا 2/3 حصہ نازل ہو چکا تھا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 60 سے 65% قرآن کریم اتر چکا ہے، کیونکہ یہ مدنی زندگی میں اور مدنی دور میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ 13-14 سال گزر چکے ہیں، ساری مکی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، اور مکی صورتیں 2/3 ہیں قرآن کریم کا، اکثر حصہ ہے وہ قرآن کریم کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کوئی قرآن شروع کرتے ہی مہر لگانے کی بات کر دی ہے یا مومن کافر کہنا شروع کر دیا ہے، بلکہ معاشرے میں ایمان والے ایک طویل عرصے سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو کفر والے ہیں وہ ایک طویل ٹائم سے اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، منافقین اپنی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مدنی زندگی میں آ کے اللہ پاک نے ان لوگوں کے گروہوں کو واضح فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب تو جی انسانیت ہے، سارے انسان برابر ہیں، ہندو ہو، والعیاذ باللہ مسلمان ہو، یہودی ہو، سارے برابر ہیں، ایک انسان ہے، ایک کمیونٹی ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ تو مل جل کے رہنا چاہیے کہ آڑ میں وہ فرق ختم کرنا چاہتے ہیں انسانیت کا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ گروہ خود رب العالمین نے بنائے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ دنیا میں سب لوگ آپس میں برابر نہیں ہیں، جو خدا کے نظام کو ماننے والے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو خدا کے نظام سے بغاوت کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر پریکٹیکل یہ سارے لوگ موجود تھے جن پر 2 رکوعوں میں اللہ پاک نے تبصرہ فرما دیا۔
اور اب تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی دعوت ہے اس دعوت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس دعوت اور دعوت کا خلاصہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، آیت نمبر 22 میں، وہ اللہ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل نکالے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق بنا کر، فلا تجعلوا للہ اندادا تو تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون اور تم جاننے والے ہو، تم جانتے ہو۔ تو جب اللہ پاک نے اس دعوت کو بیان فرمایا کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، تو اس کا پہلا مرحلہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، توحید، یہ پہلی دعوت ہے قرآن کریم کی۔ تو آغاز اس کا کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے، سارے نبی یہی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں ایک ایک نبی کی دعوت کو انہی جملوں میں ذکر کیا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، ہر نبی یہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری پیروی کرو۔ سورہ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ایک ایک نبی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا نام لے لے کر اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہی دعوت دی ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ ایک ایک نبی کی یہ دعوت ہے، اور جہاں یہ ایک ایک نبی کی دعوت ہے وہیں یہ محمد عربی کی بھی دعوت ہے۔ یہی دعوت سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی جا رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو، عبادت کرو تو صرف اپنے رب کی کرو۔ اور یہی عبادت بندے کا مقصود ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ تو یہی مقصود انسانیت، یہی دعوت انبیاء اور یہی دعوت محمدی، عبادت۔ ہاں فرق تو کوئی نہیں ہے عبادت میں، اس دعوت میں نبیوں نے بھی یہی تھی اور حضور نے بھی یہی تھی، مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ سارے نبی یہ کہتے تھے کہ یا قوم اعبدوا اللہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ سارے نبی اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، حضور کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایہا الناس، مجھ سے پہلے اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو کر نبی آتے تھے، اور میں سارے خلق کی طرف مبعوث ہو کے آیا۔ وہاں ہے یا قومی، اور یہاں کیا ہے؟ یا ایہا الناس۔ یہ ہمارے نبی کا آفاقی ہونا، ہمارے نبی کا عالمی ہونا، اور ہمارے نبی کا دائمی ہونا، اور ہمارے نبی کا خاتم النبیین ہونا، اور ہمارے نبی کا ساری خلقت کی طرف مبعوث ہونا، وہ اس میں واضح اعلان ہے کہ میں اپنی قوم کو نہیں پکار رہا، میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کو پکار رہا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم۔ تو یہ تو بات ہو گئی دعوت پر، جو عبادت کی دعوت ہر نبی اور حضور نے دی۔ فرمایا کہ الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو کفار مکہ تھے، یہ مختلف قسم کی رسموں میں، عقائد میں مبتلا تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جی ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارے باپ نے ایک دیوی بنائی تھی، میرے دادا نے ایک دیوتا بنایا تھا، میں تو اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب پیدا تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو اس نے کیا ہے، تو وہی تمہیں حکم دے رہا ہے۔ جس طرح تمہارے باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے، تم سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس طرح تم غلطی کر رہے ہو، ایسے ہی تمہارے باپ دادا سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ باپ دادے کے پیچھے نہ چلو، چلنا ہے تو محمد عربی کے پیچھے چلو۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گمراہیوں سے بچ جاؤ، دنیا میں غلط نظریات سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ آخرت میں جہنم سے بچنا اور دنیا میں گمراہی سے بچنا، بے راہ روی سے بچنا، یہ کس پہ منحصر ہے؟ کہ خدا کی بندگی میں آ جاؤ۔ اور خدا کی عبادت اور بندگی صرف نماز کا نام نہیں ہے، بندگی وہ ہوتی ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے میں بندہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ دکان پہ بھی بندگی میں ہوتا ہے، مسجد میں بھی بندگی میں ہوتا ہے، گھر میں بھی بندگی میں ہوتا ہے۔ کہیں پر اس کا کوئی اور خدا نہیں ہوتا، نہ کاروبار کا کوئی اور خدا ہوتا ہے، نہ دوستوں میں اس کا کوئی اور خدا ہوتا ہے۔ اس کا خدا بس ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر جگہ وہ اس کی اطاعت اور بندگی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 21۔ پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا۔ اب یہ تو کہتے تھے کفار مکہ کہ ہمیں پتہ ہے زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، خالق کریٹر اللہ ہی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ کہتے تھے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہماری جو بخشش ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے وسیلے سے ہوگی۔ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، ہم وہاں بخشے جائیں گے۔ فرشتوں کو کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں ہماری سفارش کریں گی، ہم بخشے جائیں گے۔ تو دیکھیں، آپ یہ مان رہے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا ہے، مگر اس میں آپ شرک ڈال رہے ہیں۔ آپ اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کسی اور نے بنائی ہے، یعنی اس کی زمین کی ذمہ داری کسی اور کے حوالے ہے،
زمین فلاں دیوتا کے پاس ہے، بادل فلاں دیوتا کے پاس ہے، آسمان فلاں دیوتا کے پاس ہے، اور فضائیں کسی اور دیوی کے پاس ہیں، یہ انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، سب ان کے کنٹرول میں ہیں، پیدا اللہ نے کیا ہے مگر ان کے کنٹرول میں ہیں، اور یہی ہماری بخشش کروائیں گے، یہی ہماری شفاعت، یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو اللہ نے اس کو صاف کر دیا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ وہ جو زمین کے نیچے سے اللہ پھل نکالتا ہے نا، اس زمین کے نیچے سے لے کے زمین، اور زمین سے لے کے فضا، فضا سے بادل، بادل سے آسمان، اور آسمان سے اوپر تک، سب اللہ نے ہی بنایا اور سب اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ آیت نمبر 22، اسی نے زمین بنائی فرش کے طور پہ، آسمان چھت کے طور پہ، بارش برسائی آسمان سے، اور اس کے ذریعے پھل نکالے، رزقاً لکم، تمہارے لیے رزق بنا کے، اس کے کنٹرول میں، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جو نتیجہ آ گیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے لیے پھر شریک نہیں بناؤ۔ انداد جو ہے، دو دال ہیں اس میں، یہ ندن کی جمع ہے۔ آپ نے خطبوں میں سنا ہوگا کہ لا ضد لہ ولا ند لہ، کہ نہ اللہ کی کوئی ضد ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کا شریک ہے۔ تو ندن کی جمع ہے انداد۔ تو ایک تو یہ ماننا کہ پوری کائنات کو کریٹ اس نے کیا ہے، یہ توحید ہے، اور نمبر دو، اس پوری کائنات کے نظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، یہ توحید مکمل ہوگی۔ یہ مشرکین مکہ کو سامنے رکھ کے آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے، یا آج کے ہندوؤں کو آپ اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی زمین و آسمان ہم مانتے ہیں اللہ نے بنایا، لیکن بھئی یہ 70 کروڑ دیویاں کہاں سے آ گئی، یہ ہزاروں دیوتا کہاں سے آ گئے، یہ ڈیوٹیاں تم نے کہاں سے باندھ دی۔ سیم یہ وہی عقیدہ ہے کفار مکہ کا، اور اسی کو اللہ نے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 22، تم جانتے بھی ہو، اللہ کہتا ہے یہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نہیں بنایا ہے، سب ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ سب تمہاری گمراہیاں ہیں جو تم نے پھیلا رکھی ہیں۔ آیت نمبر 23 میں آگے دیکھیں، اس میں اب ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ پہلے توحید کی دعوت دے دی، اب ایمان بالرسالت۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس پہ، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگار بھی اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے، یہ بندہ کون ہے؟ بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان بالرسالت، یعنی حضور کی مرکزیت اور حضور کی شخصیت کو رجسٹرڈ کر دی اللہ پاک نے کہ ہمارا بندہ اوتھینٹک ہے، اس کو مانو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور قرآن سمجھ میں آئے گا تو تمہیں اپنا رب سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلے ماننا ہے بندے کو، اس پر ایمان لانا، کہا جو ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں جو چیلنج ہے نا، دعویٰ اور چیلنج کہ تم اس کی طرح کوئی صورت لا کے دکھا دو، یہ قرآن میں 5 جگہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے، سورہ ہود میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے، سورہ طور میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے، اور سورہ بنی اسرائیل، چاروں صورتوں میں قرآن میں اور جگہ بھی اسی سے ملتا جلتا کہ ایک صورت لے آؤ یا 10 آیتیں لے آؤ، یہ دعویٰ موجود ہے۔ وہ چاروں مقامات مکی ہیں، یعنی مکہ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ مدنی صورتوں میں صرف سورہ بقرہ ہے کہ جس میں یہ چیلنج کیا گیا ہے، اور وہ یہ مقام ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 23۔ یہاں یہ مدینے میں بھی یہ چیلنج ہوا ہے، اور ان لفظوں میں ہوا ہے
کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو ایک صورت اس کی مثل لے آؤ اور اپنے مددگار بھی اس پر لے آؤ۔ یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ اپنے مددگار لے آؤ، تو مددگار سے مراد اپنے معاشرے کے شاعر لے آؤ، کیونکہ یہ اس موقع پہ نازل ہو رہا ہے جب عربی سب جانتے ہیں۔ اتنا عمدہ کلام کوئی جو قرآن کی صورت میں ہو پیش کر کے دکھا دو۔ ایک سورہ کوثر کے برابر لے آؤ، ایک سورہ اخلاص کے برابر لے آؤ، چھوٹی سی سورت کی مثل لے آؤ۔ سورت تو عام ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی سورت کے برابر کوئی لا کے دکھا دے۔ تو اہل زبان ہو، اس میں شاعر تھے، ان کے ادیب تھے، ان کے خطیب تھے۔ اچھا، جو ان کے بڑے شاعر تھے نا، ان کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کفار مکہ کا کہ ان شاعروں کی مدد جنات کرتے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ ان پہ جنات کا سایہ ہے، ورنہ جنات کے سائے کے بغیر، یہ ان کی مدد کے بغیر اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہم اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں یا بڑے شعراء کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیں۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ شاعروں کی مدد جنات کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا نا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہ جو تمہارے نظریات ہیں اپنے کہ جنات ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم لکھ کے لے آتے ہیں اور اتنا اچھا کلام شاعر لے آتا ہے، اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، چیلنج ہے، اور جاؤ تم کسی بھی اپنے مددگار سے مدد لے لو اور لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو قرآن کریم کی طرح کوئی ایک آیت لے آؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ چیلنج، اور چیلنج میں یہ انداز، یہ اگر انداز کوئی پیش کر سکتا ہے تو صرف رب العالمین پیش کر سکتا ہے۔ دنیا میں ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اپنی کتاب، اپنے کلام کے بارے میں۔ کتنا وثوق ہے، تم ایسا نہیں کر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو، التی، وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، پتھر کا جو ایندھن ہوتا ہے نا، جو لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے وہ، اور جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پتھر کے کوئلے کی جو آگ ہوتی ہے، اس کی جو دہک ہوتی ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، ایک تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ پتھروں سے دہکائی جائے گی، یعنی اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا، یہ جو پتھر کی مورتیاں بناتے تھے تو اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا اور ان کی مورتیاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ ایک جھٹکا ہوگا ان کے لیے کہ اس مورتی کو ہم نے اتنی عزت دی، یہ شفاعت کرنے والی تھی، یہ بچانے والی تھی، یہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ حجارہ جو پتھر کا اللہ نے فرمایا، یہ دونوں اشارے اللہ پاک نے دے دیے کہ شدت بھی بڑی ہے اور ذلت بھی بڑی ہے۔ جس کو تم عزت سمجھ رہی ہو یہ ذلت ہوگی۔ تو یہ دو آیتوں میں آپ سمجھ لیں، پہلی دو آیتوں میں ایمان باللہ، توحید کی دعوت ہے، دوسری دو آیتوں میں ایمان بالرسالت یا قرآن پر ایمان۔ یہ دوسری دعوت ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے دے دی ہے۔ اور جو دوسری دعوت ہے جس میں چیلنج بھی ہے، اس میں آپ ایک چیز محسوس کریں، وہ چیز یہ ہے کہ قرآن یا اللہ یا جو دعوت ہوتی ہے ایمان کی اور اسلام کی، وہ بندے کے اندر جھانکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں چیلنج کیسا کیا گیا ہے، تم لا کے دکھا دو، کتنا صاف چیلنج ہے، واضح چیلنج ہے۔ یعنی کوئی کہا جاتا کہ تم جو ہے وہ پہاڑ طور پہ چڑھ کے کچھ چھلانگ مار دو یا کسی سمندر کی گہرائی میں جا کے دکھاؤ یا الٹے کھڑے ہو جاؤ۔ شاعری خود کرتے تھے،
اللہ نے کلام اتارا، کہا اس جیسا لکھ کے دکھا دو۔ جب تم نہیں لکھ سکتے ہو، تم خود بھی تسلیم کرتے ہو، تو کیوں تم اندر سے مان کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہارا اپنا شعبہ ہے یہ۔ ایک شخص ٹائلوں کا کام کرتا ہے، ایک شخص لوہے کا کام کرتا ہے، ایک شخص لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی مشینری بناتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ٹائل، لکڑی، مشین، پتھر، سریا جو میرے پاس ہے کس کی کیا کیٹیگری ہے۔ ہر انسان کو اپنی فیلڈ کا سب سے اچھا پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسرے کی جو چیز ہے جس تک نہیں پہنچ سکتا، پھر وہ اس کو کہے کہ نہیں، اس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ کیا ہوئی؟ ہٹ درمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو قرآن نے ان کے اندر جھانکا ہے۔ یہ آیتیں ہم تو اتنا شاید زیادہ محسوس نہ کر سکیں کہ ہم تو یہ چیلنج ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ قرآن کی طرح آیتیں لانا، کہ ہم اہل زبان ہی نہیں ہیں، لیکن اس کو آپ اس ماحول میں رکھ کے دیکھیں تو یہ بڑا ان کو جھنجھوڑ دی ہے اللہ پاک نے، یہ ہل گئے اس مقام میں۔ لیکن لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں اور کتنے ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، اللہ سے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ دو آیتیں جو ہیں وہ اس کا مظہر ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے تیسری چیز ایمان بالآخرت، اس کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا وبشر الذین آمنوا، یہاں تک بات ہو گئی، اور بشارت دے دیجئے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس طرح کی بشارت؟ کہ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں ان پھلوں سے رزق دیا جائے گا، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، واتوا بہ متشابہا، اور حالانکہ انہیں اس کے مشابہ پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پانچویں آیت اس رکوع کی، اس میں ایمان بالآخرت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے جنت کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ ایمان والے ہوں گے، باغات ہوں گے، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ جو پرفیکٹ ویو ہے باغ کا وہ یہی ہے کہ گھنا باغ ہو اور تھوڑا سا اس کے نیچے کی طرف سے تھوڑا سا ڈھلان میں جا کے ایک نہر بہہ رہی ہو، تو آپ جو ہے وہ اس باغ میں جب موجود ہوں تو تھوڑا سا ڈھلان کی طرف جائیں تو نیچے پانی ہی پانی اور خوبصورت نہر بہہ رہی ہو۔ یہ پرفیکٹ منظر ہے، یہ دنیا میں بھی کئی جگہ پہ ہم جیسے جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پرفیکٹ چیز ہے اس منظر کے لیے، اللہ نے اس کو جنت کا منظر فرمایا ہے۔ اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ ڈھلان میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پانی نیچے زمین سے جو ہے وہ درختوں کو سینچ بھی رہا ہوتا ہے، وہ پانی خود ہی باغ میں اس نہر کا پہنچ رہا ہوتا ہے بغیر کسی انسان کی مدد کے۔ تو یہ منظر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہاں پر ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے پھل ہوں گے، پھل انہیں کھلائے جائیں گے، سیب ہوگا، انگور ہوگا، انار ہوگا، یہ پھل ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس میں سے کھائیں گے تو کہیں گے یا اللہ شکل ایسی تھی، ذائقہ جنت کا ہے۔ اور ایک دفعہ سیب کھائے گا انسان، اور جب دوبارہ اس کی طبیعت چاہے گی کہ کیسا ذائقہ تھا، مجھے اور سیب کھانا ہے، تو جب دوبارہ اللہ اس کو سیب عطا فرمائے گا تو ایک نئے ذائقے کے ساتھ عطا فرمائے گا، تو کہے گا یا اللہ وہ کہاں گیا، کہاں وہ گیا، اب نئے ذائقے سے کھا۔ ایک چیز جتنی دفعہ کھائیں گے وہ الگ ذائقہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو اللہ نے بتایا ہے نا، یہ بڑی ترغیب کی بات ہے، یہ بڑا ہمیں جو ہے نا اس کی طرف راغب کی اللہ پاک کہ دیکھو ہم نے، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں اور آج ہم نے پھر سنا ایک دفعہ، مجھے ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب ہم انشاءاللہ جنت میں بیٹھ کے سیب یا انار کھا رہے ہوں گے تو کیا ہمیں یاد نہیں آئے گا کہ ہم نے دانش بھائی کے گھر یہ باتیں کی تھی؟
سمجھیں اس بات کو کہ مطلب اللہ نے یہاں پہ ہمیں کیوں یاد دلایا ہے؟ تاکہ جنت میں بھی یاد دلائے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا نا، تاکہ ہمیں اس قرآن کی عظمت آج سمجھ میں آئے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس نے کہاں کہاں کے پردے اٹھا دیے۔ اس قرآن نے ہمارے لیے کہاں کہاں کے پردے اٹھائے ہوئے۔ جنت کی سیر کراتا ہے یہ ہمیں، اور جنت میں بیٹھ کر پھر اس قرآن کی باتیں جنت میں کر رہے ہوں گے، اور کافر جو ہے وہ ایندھن بنے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے ہماری توجہ دلائی ہے، یہ بتانا یہاں پر یہی مقصود ہے تاکہ ایک جھلک ہمیں جنت کی محسوس ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اور قرآن کریم نے منظر بتایا ہے جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ جنت میں جو نعمت ہے کوئی نفس اور کوئی آنکھ اور کوئی کان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا جیسے پھل ہوں گے، تو تصور تو آ گیا۔ تو یہ فرق، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو اللہ پاک نے ابتدائی ریفریشمنٹ رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ آپ کہیں سے سفر کر کے جب پہنچتے ہیں کسی جگہ پہ، منزل پہ، تو اگر سردی میں پہنچے تو کہتے ہیں جی کچھ گرم لاؤ شروع میں، اور اگر آپ ٹھنڈ میں پہنچتے ہیں، گرمی میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جی کچھ ٹھنڈا لاؤ۔ ابھی آپ کی مہمان نوازی نہیں ہوئی، ابھی جو گھر میں پکا ہوا ہے، جو بنا ہوا ہے، وہ آپ تک نہیں پہنچا ہے۔ ریسٹ ہاؤس ہے ابھی آپ کا، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں ابھی، تو اس وقت آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جہاں جھلک دکھائی ہے نا، وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جو سواری سے اترتے ہی اللہ جنت میں پیش کرے گا۔ اور رہا یہ کہ اس کے بعد اللہ نے اور پیچھے کیا تیار کر رکھا ہے یہ کسی کے تصور میں نہیں۔ اب دونوں چیزیں مل گئی آپس میں، یہ ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں جو ہے وہاں رزق دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے یہ تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھا تھا۔ تو اللہ کہے گا یہ دنیا سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ 5 آیتوں میں 3 ایمان آ گئے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرت۔ یہ 3 مرکزی دعوتیں ہیں قرآن کریم کی جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اسی مضمون کو آگے بڑھایا، فرمایا ان اللہ لا یستحی، اللہ پاک کوئی حیا اور شرم نہیں فرماتا اس میں، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے، ما بعودتن، کسی مچھر کی بھی، فما فوقہا، یا مچھر سے کسی زیادہ چیز کی۔ اچھا، اب یہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے آپ کو کوئی نہ کوئی انہوں نے اعتراض، پنگا، کچھ نہ کچھ ان کو کرنا ہوتا ہے، ماننا جو نہیں۔ اب ان کو اس کی مثل تو لا نہیں سکتے تھے، تو کہتے تھے یہ اللہ نے قرآن میں جو مکڑی کی مثال بیان کی ہے، کہتے ہو اتنا بڑا رب ہے، مثال مکڑی کی، اتنا بڑا رب ہے مثال مچھر کی۔ اچھا، اب عقل کی بات اگر دیکھی جائے تو مثال بیان کرنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے بیان کی ہے، وہ بڑا ہے تو مثال بڑی ہوگی، یہ تو نہیں ہوتا۔ مثال تو جس چیز کی دے رہے ہیں اس کے حساب سے مثال دی جاتی ہے۔ اب آپ ایک کمتر چیز کی مثال دے رہے ہیں تو کسی اعلیٰ چیز سے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کمتر چیز کی مثال بھی کمتر چیز سے ہوگی، اعلیٰ چیز کی مثال بھی اعلیٰ چیز سے ہوگی۔ اللہ جب قرآن میں ان کے بتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اللہ ان کو چوٹ لگاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان بتوں کے اوپر آ کے مچھر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ تو مچھر بھی نہیں اڑا سکتے۔ جو مچھر نہیں اڑا سکتا تو اس کی پوجا کر رہے، یہ ان کو لگتی تھی کہ دیکھو کیسا اللہ ہے مچھر کی میں، اصل تکلیف کچھ اور تھی۔ اور آپ دیکھیں رب کا کمال اور قرآن کی بلاغت، آپ دیکھیں کہ یہ جو مٹھائیاں چڑھاتے تھے اوپر،
تو وہ مٹھائی جو بت پہ پڑی ہوئی ہے وہ مچھر اٹھا کے کھا کے مکھی چلی جاتی تھی. تو اللہ ان سے کہتا تھا یہ جو مکھی تمہاری بت کی مٹھائی لے گئی ہے، نہ یہ بت واپس لا سکتا ہے نہ تم واپس لا سکتے ہو. جو ہم نے یہ مکھی بنائی ہوئی ہے یہ بھی تمہارے کنٹرول میں. تو یہ کہتے تھے دیکھو کیسا اللہ ہے مکھی کی. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ پاک حیا نہیں کرتا کہ وہ کوئی مکھی یا مکڑی یا مچھر کسی بھی چیز کی مثال بیان فرمائے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں نا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ نے کیا مقصد حاصل کیا، یا اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا ہے، یہ اس کی مثال دیکھ. اللہ فرماتا ہے اب بڑے نتیجے کی بات ہے. فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. یہ جو اللہ قرآن میں مثال بیان کرتا ہے نا، بہت سارے لوگ اس قرآنی آیتوں سے، قرآن کی مثالوں سے، قرآن کی آیتوں سے، انہی آیتوں اور انہی مثالوں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو ہدایت بھی پا جاتے ہیں. یہ بڑی گہری بات ہے. آیتیں ایک ہی قرآن کی ہیں، اسی سے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پا جاتے ہیں. تو اللہ اس میں بتانا کیا چاہتا ہے کہ ہر بندے کا جو داخلی سسٹم ہے نا اندر قبول کرنے کا، جو اس کا دل ہے، ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بندہ خود اندر سے کیسا ہے، اس کی سبجیکٹو کنڈیشن کیسی ہے، داخلی کیفیت. جس کا اندر ٹھیک ہونا، آیتیں اس کو ہدایت دے دیتی ہیں، اور جس کا اندر بگڑا ہوا ہو، آیتیں اس کو اور گمراہ کر دیتی ہیں. اب دیکھو مچھر کی مثال ہے، جو اندر سے ٹھیک تھے. میں نے آپ کو مچھر کی مثال سنائی، آپ کا ایمان تازہ ہوا کہ نہیں؟ اب آپ نے نہیں دیکھا کہ مچھر کی بات ہو رہی ہے یا مکھی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کمال کیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہے الحمدللہ. تو ایمان ان آیتوں سے بڑا کہ نہیں؟ اور جو کافر تھے وہ مثال ان کے سامنے بھی یہی تھی، مگر وہ اور کٹر ہو گئے. تو فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ اندر سے. یہ بڑی گہری بات ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی قاری تلاوت کرے گا اور آپ جو ہے وہ خود بخود مومن بھی ہو جائیں گے اور خود بخود اس سے آپ خود اپنا فیصلہ پہلے سے کر چکے. جب قاری پڑھے گا تو یا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یا آپ انکار کر دیں گے. اندر آپ کا کیسا ہے یہ بڑی اہم چیز. اللہ ہمارا دل سلامت رکھے، اللہ ہماری سوچ اور فکر سلامت رکھے. ہم میڈیا پہ دیکھیں نا، ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، کیسے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے اور اتنے دھڑلے سے کرتے ہیں. آپ یقین کریں اتنا دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آدمی بیٹھ کے استغفر اللہ پڑھتا ہے کہ یار اس کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، یہ اتنا جملہ کیسے بول رہا ہے. یہ دیکھیں یہ قرآن بول رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن ایک ہی ہے، پڑھتے سب ہیں، کوئی ہدایت پا جاتا ہے، کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. یہ کفار مکہ کا حال تھا. اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت والوں میں شامل رکھے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، یہ فیصلہ کیا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نہیں گمراہ کرتا اس قرآن کے ذریعے مگر فاسق لوگوں کو. وہی دل سے جو برے ہیں، فاسق لوگوں کو ہی اللہ اور آگے لے کے جاتا ہے، ماننے والوں کا کچھ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ یہاں پر مثال بیان فرما دی. پھر یہ فاسق لوگ ہوتے کون ہیں؟ تھوڑا سا اس کو اور کھولا ہے اللہ پاک نے، بیان فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ. یہ وہ لوگ ہیں فاسق جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد. اللہ سے انسان کون سا عہد توڑتا ہے؟ وہ عہد جو اس نے عالم ارواح میں کیا تھا.
अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने हमें पहले हमारी रूह से बनाया है, जिस्म तो अब है, हम असल में रूह हैं। अल-अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, आगे इसकी फिर बात आएगी। तो अल्लाह ने आलम अरवाह में हमें बनाया, रूह बना के कहा क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या मैं तुम्हारा, तो हमने कहा क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। ये हमने अल्लाह से अहद किया। हम जो कलमा पढ़ते हैं ना, हम उस अहद को पक्का करते, निभाते हैं, तौसीक करते हैं, मोहर लगाते हैं कि जो मेरी रूह ने पुकारा था वही मेरी ज़ुबान भी पुकारेगी। और कुछ लोग, अल्लाह कहता है, ये वो फासिक हैं जो मेरा अहद तोड़ते हैं। आलम अरवा में कुछ कह के आए थे और दुनिया में किसी और का कलमा पढ़ रहे हैं। एक बात, वयक़्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, और ये तोड़ते हैं जो अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने दुनिया में रिश्ते भी बनाए हुए, माँ बाप का, आपके माँ बाप का रिश्ता है, बहन का भाई से रिश्ता है, एक शख्स का अपने कज़न से रिश्ता है। ये जो खून के रिश्ते हैं ना, जो अल्लाह ने ये अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। और ये जो फासिक लोग होते हैं, ये इसको तोड़ते हैं रिश्तों को। तो अल्लाह कहते हैं ये फासिक लोगों की दो निशानियां हैं कि ये दो तरह के ताल्लुक तोड़ते हैं। एक खुदा से भी ताल्लुक तोड़ते हैं और मखलूक से भी ताल्लुक तोड़ते हैं। ये खुदा से भी बागी होते हैं और ये अपने रिश्तों को भी कता करते हैं। ये हुकूकुल्लाह भी पामाल करते हैं और हुकूकुल इबाद भी पामाल करते हैं। ये फासिक के निशानी है। तो रिश्ते जोड़ के रखना, रिश्ते मिला के रखना, ये ईमान कामिल की निशानी है। तो ये अल्लाह ने पहचान बता दी। वयक़्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, और वो तोड़ते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो जब आप खुदा का अहद भी तोड़ दिया और मखलूक से ताल्लुक़ भी तोड़ रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं लोगों के साथ, ये आप कर रहे हैं, तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? आगे फरमाया वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, ये ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। फ़सादी ऐसा बंदा, उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग खसारे में हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, अब अल्लाह पूछता है कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? व कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, तो उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। ये बड़ा गहरा नुक्ता है कुरान का, ये बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है। ये आप इसको देखें, नोट करें। ये आयत नंबर 28 है। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो हालांकि तुम पहले मुर्दा थे। हमें तो लगता है कि हम पहले ज़िंदा हुए फिर मरेंगे, यानी अभी मैं तो ज़िंदा हूँ, तो पैदाइश से मुझे ज़िंदगी मिली है, फिर मैं मौत आएगी, फिर मौत के बाद फिर ज़िंदगी, या कोई इसको जहाँ तक भी माने, लेकिन पहले हम समझते हैं ज़िंदगी है। लेकिन कुरान ने ये पर्दा उठाया है इंसान पर कि तुम पहले ज़िंदा नहीं थे। देखिए, ना होना एक अलग बात है। हम अपनी ज़िंदगी से पहले मुर्दा थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ज़िंदगी से पहले हम कहीं थे ही नहीं। ये कुरान ने नहीं कहा थे, लेकिन पहले मुर्दा हुए हो तुम, फिर जिंदा हुए, फिर मुर्दा हो गए और फिर जिंदे हो गए। तो दो मौतें हैं और दो जिंदगियां हैं। इसको कुरान ने दूसरे मकाम पे यूं बयान किया कि क़यामत के दिन लोग कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, अमत्तना स्नतैनी, तूने हमें 2 दफ़ा मारा, व अहयैतना स्नतैनी, और 2 दफ़ा हमें ज़िंदा किया, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, फ़हल इला खुरूज मिन सबील, अब ये आखिरत से कहीं निकलने की गली है, वापस दोबारा अपनी दुनिया में चले जाएं कुछ, ये वहाँ। तो 2 ज़िंदगियाँ और 2 मौतें, मौतें पहले, ज़िंदगियाँ बाद में।
تو پہلی جو ہماری موت ہے وہی جو ذکر آیا پہلے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ہمیں روح سے بنایا. جب ہماری روح بن گئی تو سمجھے وہ پوری ایک زندگی ہے. دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، میرا تعارف ہوا دانش بھائی سے، ندیم بھائی سے، ٹھیک ہے جی، جس سے میرا تعارف ہے، علماء فرماتے ہیں یہ تعارف اس وجہ سے ہے کہ عالم ارواح میں بھی ہمارا تعارف تھا. جو روحوں کے ساتھ ملا ہے نا، جس کی روحیں ملی ہیں، وہ یہاں بھی مل رہا ہے. وہ میموری لیس ہے، وہ ہمیں ابھی یاد نہیں ہے، لیکن ہم وہاں مل چکے ہیں. جو وہاں ملے گا وہ یہاں بھی ملے گا. تو اس وقت زندگی تھی روح کے ساتھ، روح کے ساتھ. پھر اللہ نے اس روح کو سلا دیا. وہ جو روح کو سلایا ہے نا، وہ ہے پہلی موت. اس کے بعد ہم جب ہماری والدہ کے رحم میں وہ جسم تیار ہونے لگا نا، تو اس روح کو اللہ نے اٹھایا اور اس روح کو اٹھا کے کہا جا اس کے جسم میں. اب یہ جسم اٹھا تو یہ پہلی دفعہ سمجھے اس کو مردہ ہونے کے بعد زندگی ملی. اب یہ جسم ایک جگہ گرے گا، اللہ اس روح کو بیچ میں سے چونکہ نکال لے گا. پھر یہ دوبارہ اس جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی، یہ پھر زندہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. تو یہ فلسفہ یہاں بڑا اہم فلسفہ ہے. یہ ہمارا کنیکشن جوڑ دیتا ہے عالم ارواح سے جنت تک. یہ پوری ایک لائف ہے ہماری، یہ پوری ایک زندگی ہے. اس کا تسلسل نہیں سمجھ میں آئے گا تو کچھ سمجھ میں، پھر ہم سمجھ لیں کہ کوئی کنیکشن کسی چیز سے ہمارا نہیں. تو ہم ایک صاحب سلسلہ لوگ ہیں. انسان صاحب سلسلہ ہے. جو اس چیز کا انکار کر دے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، میں کہیں نہیں تھا، کچھ نہیں، اس سے بڑا قرآن کہتا ہے کوئی بیوقوف نہیں ہے. سمجھو اپنے آپ کو، وہاں تم کیسے تھے اور جنت میں تم کیسے ہو گئے. وہاں تم کہہ رہے تھے قالو بلا شہدنا، قالو بلا شہدنا. ارواح میں کہہ رہے تھے کہ تو ہمارا رب، اور جنت میں جاؤ گے تو وہاں تم کہو گے واہ میرا رب کیسا، واہ میرا رب کیسا. تو اللہ کہتا ہے یہ سائڈوں میں تو تم یہ ہو، درمیان میں تمہیں کیا ہو گیا. یہ جوڑو نا سلسلہ، جیسے یہاں تھے ویسے یہاں رہو، پھر ویسے وہاں پہنچو. یہ کنیکشن ہے. یہ فلسفہ قرآن نے پورا دیا. بغاوت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سے جوڑ رہا تو پھر جنت میں، اور اگر اس کا جوڑ ختم ہو گیا تو جہنم میں. تو یہ بیان فرما دیا کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے. آخری آیت فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، زمین میں سب کچھ. ثم استوی الی السماء، پھر اس نے توجہ کی آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ان آسمانوں کو 7 میں برابر کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو 7 آسمان اس نے بنائے، یہ ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے ہیں، کہاں کہاں ہیں تو اوپر ہی ہیں، لیکن کیسے، کیونکہ وہ ہماری تو پہلے آسمان تک پہنچ نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ علم میرے پاس ہے، بس تم اتنا علم رکھو کہ ہیں. ضروری نہیں ہے ہر چیز تمہاری نظر میں بھی تو بنا ہے. اچھا، یہاں پر رکوع ختم ہو گیا. یہ جو کہا نا کہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا، یہ تمہید ہے اگلے رکوع کی، کیونکہ اگلا رکوع بڑا اہم ہے. اگلے رکوع میں اللہ نے بات شروع کی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ہم نے حضرت آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. انسان آدمی کی جو خلافت ہے نا زمین میں، اس کا اعلان ہوگا. اس اعلان سے پہلے اللہ پاک نے تمہید کیسے بنائی کہ ہم نے کائنات میں جو بنایا ہے اس حضرت انسان اور اپنے خلیفہ کے لیے بنایا.
یہ آخری آیت ہے پچھلے رکوع، تمہید بنا کے جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تم کس کے لیے ہو؟ تم اس کے لیے ہو جس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی بلندی، اور اتنا فلسفہ ہے اگلے رکوع کے اندر، اور اتنی اہم چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ جو رکوع تلاوت کیا گیا، ترجمہ و تفسیر اس کی پیش کی گئی، اللہ پاک ان ساری دعوتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارا جو اگلا ماہانہ پروگرام ہے وہ 14 جنوری کو اب ہوگا، جو ماہانہ ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم کوئی ایک موضوع رکھتے ہیں۔ تو دانش بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نماز کی جو تشریح ہے ہماری، اس پر ہم بات کریں کہ نماز